ألا لله الدين الخالص. عزیزان گرامی، بہت کام جو ہوتے نا ان حکومتوں کے، ایسے چلن اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کی جب دائی بن جاتی ہے نا، شیطان کی طرف بلانے والی حکومتیں بھی شامل ہو جائیں، ایمان تباہی ہونا ہے۔ حکومت نے پھر ارادہ کر لیا کہ ارطغرل ڈرامہ ترکی کا جو ہے نا، اس کی اردو ڈبنگ کرا کے پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر چلانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فیس بک پہ چلے جائیں، مذہبی طبقے کا وہ جدید ورژن جسے ماڈرن کہتے ہیں، اور سیکولر اسلام، اور یہ وہ لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے وہ لوگ مولویوں کو طنز اور تان کرتے ہیں کہ وہ ان کو کون لوگ ہیں جن کو یہ، اور دنیا دیکھ رہی ڈرامہ۔ کبھی یہ پچھلی ایک دفعہ مشرف کا دور آیا تھا، دی میسج کی ڈبنگ کر کے جناب پورا رمضان چلائی، اور کبھی یوسف علیہ السلام کی بنا دیتے ہیں، کبھی عمر سیریز حضرت عمر کی بنا دیتے ہیں، اور بڑا بڑا مذہبی طبقہ شیئر کرتا ہے، اور دینی لوگ اور ایسے لوگ جو محاذوں پر بیٹھے ہیں نا کفر کے خلاف، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمر سیریز دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھو، ساری چیزیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں جی، یہ اس طرح کا کرنے سے نا کچھ لوگ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اس طرح ہوتا ہے نا کچھ مذہبی فوائد ان ڈراموں کے ذریعے، آپ بھی ایک مفروضہ بنا لیا کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے مذہبی بنیادوں پر بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ایک بات بنا لی۔ اس طرح شیعہ امام حسین کی موویز دیکھتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، 2006 میں بھی لے کر آیا تھا 43 سیڈیز ادھر سے بنوا کے۔ عقل بندے کو بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ان چیزوں کی پہچان کرے، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے دین آتا ہے، لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں، صرف قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے یہ سارے ڈانگ۔ اور میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی دیکھنی جائز نہیں، خود دی میسج دیکھنی بھی جائز نہیں، میں ان کو جائز نہیں سمجھتا، حرام ہے۔ کوئی آپ کو اسے چیز کہاں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ نے وہ دیکھنی ہے۔ ان کے اندر عورتیں ہیں، وہ ارطغرل ڈرامے کے اندر خود ہی ایک دو نمبر ڈرامے، وہ کب سے ارطغرل اور عثمانی حکمران جو ہے ہمارے وہ آئیڈیل ہو گئے، مجھے یہ بتائیں، ان کی میں نکال کے دکھاؤں نا، جو انہوں نے عثمانیوں نے اسلام کے اوپر قیامت ڈھائی ہے، آپ کو کیا پتا؟ مکہ اور مدینہ کو جہل رکھا، راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے، یہ تو سعودیوں کی حکومت ہے، جو آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پر امن امان قائم کیا، ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو گئے، الگ ایک بات ہے، لیکن جب وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر لوگ اپنا کفن ساتھ لے کر جاتے، مولوی احمد رضا خان کفن لے کر گئے اپنا ساتھ جاتے وقت، رسول اللہ کے روضے پر جا کر واپسی پر لکھا کہ شکر ہے جان بچ کر ہماری آ گئی۔ یہ غلط ہے، جتنا ان کا حصہ اسلام کے اندر اتنا رکھے جتنا ان کا ہے، نہ سعودی بنے نہ ترک بنے۔ اب وہ رجب طیب اردگان کی وجہ سے وہاں وہ والا اسلام چاہتے ہیں، یہ سارے ترکی جائیں وہ ماڈریٹ، ادھے ننگے ادھے کپڑے پہنے ہوئے، اب لوگ وہاں اسلام ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مطلب اپنا جو عہد رفتہ تھا نا، گزرا ہوا ماضی، کسی کام کا مسلمانوں کا گزرا ہوا ماضی نہیں ہے، یقین جانیں۔ آپ کو کیا پتا عہد خلافت راشدہ کے اندر اتنا معاملہ خراب ہو گیا تو بعد والے ہم خلیفوں کو کیا چاٹتے پھریں؟ کوئی مسلمان حکمران ہوتا ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا، لوگ اس کو نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے یہ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی اس طرح کر لیں کہ کسی رنڈی کا میوزیکل پروگرام اور اس کا ڈانس پروگرام رکھ لیتے ہیں، جب وہ آدھا ڈانس کر لے اس کے بعد پھر ساتھ ہی درس قرآن پاک رکھ دو، پھر بات چورا کہ لوگ آئیں گے تو صحیح۔ یہ شیطانی ایجنڈے ہیں۔ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے بھی کوئی مذہبی کتاب نا، اس کے اندر ننگی تصویریں لگا دیں، ہر 10 تصویروں کے بعد وہ دینی کتاب، پھر 10 تصویریں، لوگ گندی تصویریں دیکھنے کے بہانے قرآن تو پڑھیں گے، دین تو پڑھیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے تو خالص ہو کر آئے، دنیا کی ہر چیز کو آپ کو ٹھوکر مارنی پڑے گی، شاعریاں، ادب، لٹریچر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سب بکواس ہے۔ جو تعارف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا وہی تعارف اللہ نے مانگنا ہے۔ اللہ کو کسی ایسے خدا کی من گھڑت اور آپ کی مزعومہ جو خدا آپ نے ذہنوں میں بنا رکھے خود ساختہ، بالکل نہیں چاہیے۔ نہ دین ہی آپ کا مانا جانا ہے، آپ جو اللہ نے کہا دین اسلام ہے، اور دین جب تک محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں اختیار کریں گے اتنی دیر تک کسی کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کے پیچھے بھی نہیں آپ چل سکتے، اماموں کے پیچھے بھی یہ دیکھ لیں کتنا کچھ کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے نہیں آپ چل سکتے۔ آپ کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کتنی کی کوشش، کتابیں دنیا کے اندر جتنا گاندھی نے کتابوں نے بچایا نا، کسی شاعر نے نہیں بچایا۔ پبلشنگ کا زمانہ جو شائع ہوا تو اسے پوری دنیا ہی کافر بنا دی۔ لوگوں کے پاس اب آپ کے پاس گھر میں 10 قرآن پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں رہ گیا۔
کیا پبلشنگ کا فائدہ ہوا؟ سعودیہ سے قرآن مجھے ملا تھا، مجھے جی فلاں امریکہ سے آیا تھا قرآن، مجھے فلانے نے ترجمہ، اتنے ترجمے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ موبائلوں کے اندر قرآن آ گیا، لیکن قرآن کے ساتھ کتنی بھی لوگ ٹھیک ہوئے۔ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس نے جو بربادی اڑائی وہ چھوڑ دیں، اس کے خطبے آپ میرے پاس پڑھ چکے ہیں۔ وہ بات وہ کرے جس بندے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہو۔ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی بلا وجہ حمایت کرتے پھرتے ہیں۔ یہ موویاں دیکھنی حرام، ان کے اندر مخلوط عورتیں پھر رہی ہیں، عشق بازیاں دکھا رہے ہیں، ارتغل چنگا آدمی بنایا ہوا ہے، خفیہ عشق بھی فرما رہا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ لذتیں، اور نسیم مجازی کا بیڑا غرق ہوا اور ابن صفی کا بیڑا غرق ہوا، جنہوں نے پوری امت ہی برباد کر کے رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے سالے لٹریچر پیدا کی، اندر عورت داخل کی، بھی لڑکے چسکے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ نبی پاک نے کون سی بات ایسی؟ جو ادب قرآن مجید سے ٹیلی نہیں کرتا وہ ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس پہ میں نے 25 سے 30 خطبے دیے ہیں کہ ادب نے جو بربادی کی ہے اس زمانے کے اندر شاید ہی کسی نے برباد، اور ترقی پسندوں نے گما پھرا کے اپنی طرف سے نہ ایک رنڈیوں کو پھر آخر میں ثابت کرنا مولوی کچھ نہیں اور رنڈی سب کچھ وہ اللہ کے نزدیک ہوتی، کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ دیندار مولویوں کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا؟ ہاں جی، جو مولوی کسی کو برائی سے روکتے ہیں وہ خدا ان کو اور رنڈیوں کی توبہ قبول کرتا پھرے گا کہ نہیں جی وہ ایک نے وہ پانی پلایا تھا، وہ پانی اس نے اگر پلایا تھا وہ اللہ کو قبول ہو گیا، کوئی عمل اس کا آپ نے کام پکڑ لینا یا ساری رنڈیاں کتوں کے لیے وہاں پانی پلا دیا کرے اور کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم نے اس طرح گند پھیلاتے رہنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف سورہ نور میں کہا جو لوگ فحاشی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں خدا ان سے قیامت کے دن ضرور نپٹ کے رہے گا، یہ قرآن مجید میں۔ اور جی اس کے اندر عورتیں بے پردہ، اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ پاگل ہیں؟ کون سا اسلامی ڈرامہ ہے وہ دنیا کے اندر؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت تباہ ہو رہی ہے۔ نہ آپ اپنے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کریں۔ آپ وہی قصہ لیں جو قصہ آپ کو قرآن مجید خود سناتا ہے، وہ آپ کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کون سا چسکا آپ کا، ایک مائنڈ سیٹ آپ کا فلموں کا بنا دیا، ایک صدی لگی، 1.5-2 صدیاں۔ 1892 میں پہلا بلو پرنٹ نکلا تھا اس زمانے میں، تحقیق یہ اس وقت نوابوں نے لا کے رنڈیاں اور یہ ننگی فلمیں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ کے تو ملک کی بربادی ہوئی ہے، کس طرح قائد اعظم نے یہ وطن لیا وہ آپ کو نہیں پتا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ حکومتیں کرتی ہیں، حکومتیں کوئی کام نہیں کرتی۔ باقی یہ قرآن مجید کا زمانہ ہے، قرآن کو صبح آج شام مغرب کی نماز کے بعد اللہ اکبر ہونا، آپ نے رمضان میں داخل ہو جانا اسی وقت، مغرب کا اللہ اکبر، انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان میں داخل کر دے۔ اللہ آپ کا رمضان پورا کرے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو وہ رمضان عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چاہتے تھے، وہ رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اور جس کی آپ کو خوشخبریاں سنائی وہ اللہ آپ کو یہ رمضان عطا فرمائے۔ جو اللہ نے غیب سے اپنی مرضی اور اپنی پسند ناپسند آپ کو بتائی ہے نا اپنے نبی کے ذریعے، وہ رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ یہ مجھ سے ایک سن لیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم یہ میرے پاس باب قرات قرآن کی فضیلت میں، حسن حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا صاحب القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ قرآن ہی آئے گا، کوئی نہیں صاحب القرآن، کوئی حضور نے حافظ قرآن کا نہیں کہا، صاحب القرآن جس نے صاحب وہ ہوتا ہے صاحب القرآن جس کا جیسے یہ بٹن 24 گھنٹے میرے ساتھ لگے ہیں نا، اس طرح 24 گھنٹے وہ اپنے ساتھ قرآن مجید کو لگائے رکھے، صحابی بن جائے قرآن کا۔ ایک ہے نبی پاک کا صحابی، ایک ہے قرآن مجید کا صحابی بن جانا، صاحب القرآن، بس قرآن دن رات صبح شام، اس کو کوئی شاید سمجھ، قرآن صاحب قرآن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو قرآن اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا فیقول یا ربی، اے میرے پیارے رب، ہلے ہی اس کو کوئی ایسا جوڑا پہنا، وہ جو جوڑا یلبسو حلت الکرامہ، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کو کوئی پہنا کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ کرامت، بزرگی، شرافت، عزت والے کپڑے اس کو پہنائے جائیں۔ اس وقت کوئی ڈھوڑے ہونے کپڑے، خلتیں اور جناب آپ کے کپڑے اور آپ کے جوڑے، صاحب قرآن کے جوڑے ہی لاگ اللہ پاک نے بنانے، وہ فرمایا اس کو عزت والے، جیسے آپ اچھے کپڑے صاحب عزت بن جاتے ہیں، آ کے دا پایا پاشادہ، اے کے دا پایا اعظم لٹھا، فلانے دا لٹھا، گل احمد دی لو، اللہ فرماتے پھر میں تیار کروں گا اس کے لیے وہاں پہ قرآن کھلنے کے لیے۔ اللہ پاک سے آگے سے کرے گا یا ربی زدہ، نہیں اللہ پاک کچھ اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہے گا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہے گا یلبسو تاج الکرامہ، پھر اللہ پاک اس کو کرامتوں والا ایک تاج پہنائے گا، اس کے اوپر ہیروں سے جڑا ہوا، جو اس کو ممتاز کر دے گا، رش کرے گی دنیا دیکھ کر، لوگ ساری دنیا دیکھے گی، اللہ ایک تاج اس کے لیے اسپیشل بنائے کہ یہ وہ ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا۔ پھر وہ اللہ پاک سے کہا یا ربی ارض عنہ فیرضا،
اے میرے پیارے رب تو اس سے راضی ہو جا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ہاں بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں اس پیچھے پر کیا رہ جائے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ پاک اسے فرمائیں گے کہ اسے پڑھ اقرا ورقن ویزاد بکل آیت حسنہ، اور چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں نیکیاں حاصل کرتا جا، درجے بلند کرتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ قرآن مجید بالکل آ جائے گا، حفظ ہو جائے گا وہاں پر. جہاں جن کو نہیں نا حفظ ہو رہا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، وہاں وہ حافظ بن جائیں گے اللہ کے کن کہنے سے. بس پھر چڑھتا جائے گا درجات کی بلندیاں. یہ میں نے صرف آپ کو صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ یہ ڈرامے، یہ کنجر خانے، یہ ارتگل کچھ نہیں ہونا. تو اسی ارتگل 100 ڈرامہ بھی بن جائے، آپ میں غیرت پیدا نہیں ہوگی. آپ مغرب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی کر لیں. آپ میں قومی تعصب تو پیدا ہو سکتا ہے یا مسلمانی تعصب پیدا ہو جائے، ایمانی تعصب آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کی طرح کے کھانے اب تو ہر شے ان جیسی ہوگی، کپڑے، جوتے، کھانا، کپڑے، گھر بنانے کا انداز، گاڑیاں چلانا، اس میں انجوائے کرنے کے پارٹیز، ہر شے، مرنا، جینا، ڈوبنا، جو کچھ بھی ہے نا، غرق ہونا، وہ سب آپ نے ان سے. آپ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا ہے آپ نے اس کے. یہ بالکل اس حکومت کے چکر میں نہ آئے، یہ ہو یا اگلی کسی کی ہو یا پچھلوں کی کسی کی حکومت ہو. نہ یہ نبیوں والی فلمیں دیکھیں، یہ ساری 2 نمبر فلمیں ہیں، یہ کافروں نے بنائی ہیں اور یہودیوں کی بنائی ہوئی فلمیں ہیں اور ساری امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ایسی ایسی کافرانہ باتیں ہیں. یوسف نجار حضرت مریم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے. یہ بائبل ہی آپ کو دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا. اللہ کہتا ہے مریم پاک پکیزہ تھی، کسی مرد نے نہیں چھوا. وہ یوسف اس کو نجار جو ہے ان کا منگیتر اس زمانے کا، اسے کہتے ہیں نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی، وہ والا معاملہ تھا ان کا. وہ لے کر ان کو گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہاں سے نکلا فلسطین سے مصر تک لے گیا. آپ کیا کریں. یوسف علیہ السلام کی وہ دکھائی ہے، اس کے اندر وہ جپیاں ڈالتی پھرتی ہے زلیخا. نبی اللہ نے کہا میرا نبی پاک تھا، اس کو چھوا نہیں کسی نے. ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی بیٹی، بڑے فرعون کی بیٹی اور چھوٹے فرعون کی بیوی، وہ جپیاں ڈالتی اس کے گھر میں آ کے نبی بن جانے کے بعد. آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو غیرت نہیں آتی. بے غیرت ہو گئے مسلمان، بے شرم. آپ یہ بھولے بالے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا سین کیسے فلمائے جاتے ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں. یہودیوں نے نبیوں پر اتہام بازی اور بدکاری کی وہ مثالیں قائم کی کہ اللہ بنا کر دے، آپ بائبل پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ تو گاندھی بیوقوف ہے جو کہتا ہے کہ بائبل میں کہیں نوح علیہ السلام زنا کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کہیں لوط علیہ السلام زنا کریں، کہیں حضرت داؤد علیہ السلام عورت چھیننے کے لیے بندے کو مروا دیتے ہیں، کہیں 700 لوڈی اور 300 بیوی، 1000 بیوی سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہوئی. آپ کو کیا پتا. یہ صرف اس قرآن مجید کی برکت ہے. اس نے اپنے نبی کو نہیں، صرف ہر نبی کو اس قرآن مجید نے بچایا. اس کی عصمت یہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. ڈرامے آپ کو جنت میں لے کے جانے والے نہیں. قرآن مجید کو ساتھ بنا لیں. میں ختم کروں. ایک تابعی کے بارے میں نے پڑھا، 3 دن میں وہ قرآن مجید ختم کرتے تھے. 40 سال 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے رہے. کتنے سال؟ سال میں 125 قرآن ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 21-22 قرآن. اس کے بغیر نہیں وہ رہتے تھے. کہتے تھے نہیں میں رہ ہی نہیں سکتا. مجھے اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ میں اللہ پاک سے کہا اللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں، اللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں. باقی حکومت نے کہا گھر میں رہیں، تراویحیں نہ پڑھیں، تو آپ مسجد اب آگے مولانا اسحاق تراویح جی فرض ہی فرض ہے. مولانا اسحاق ہو گیا سچ ہو گیا. اس نے کہا تھا ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کام تمہارا خراب ہو. حرم کے اندر بھی اب انہوں نے کہا تھا 10 پڑھا کے سلام جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، اور وہ بھی کوئی نہیں آئے گا. سارے ہٹ آ گئے ہیں، سب کچھ اب ختم ہو گئے. اب کوئی نہیں. ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے رات اس طرح گزارنی. جس نے اب وقت آ گیا کہ رات اکیلے قرآن کے ساتھ گزار کر دکھائیں. بہت پڑھ لیا آپ نے لوگوں کے ساتھ دکھاوے کی تراویحاں، اب وقت آ گیا. تو تہجد نہیں چھوڑنی آپ نے کل سے. بالکل آپ کی کوئی ایک دن بھی ناغہ نہ پڑے. بند کر دیں، موبائلوں کو آف کر دیں. تہجد آپ کی بالکل. اور ایک تہجد میں روزانہ آپ 1 سپارہ تو تہجد والا ہی رکھے نا. باقی دن میں آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ لگ ہے. تہجد کس وقت 1 سپارہ لازمی آپ نے قرآن مجید کا ختم کرنا ہے. اس میں پڑھے، چاہے 2 رکعتوں میں پڑھیں، چاہے 10 رکعتوں کے اندر پڑھیں یا 11 میں. آپ نے ایک دوسرا روزے کی پوری حفاظت، ذرا معمولی سی بھی نگاہ اٹھا کر دی بری چیز کو دیکھنی. تیسرا قرآن مجید نہیں چھوڑنا آپ نے. انشاءاللہ وہ آپ کو اللہ رمضان دے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے مانگا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی رمضان عطا فرمائے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. ویسا قیام دے جیسا سرکار کو قیام عطا فرمایا تھا.
ویسا قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسے میرے سرکار کو توفیق عطا فرمائی، اور اس رمضان والی محبت پیدا کر دے جتنا میرے نبی کو عشق تھا نا رمضان سے، اتنی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آمین۔